نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 114 پڑھنی ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ، اور کون بڑا ظالم ہوگا، ممن اس شخص سے، منع جو منع کرے، مساجد اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں، ان کس بات سے، یذکرہ کے لیا جائے، فیہا اس میں اسمہ اللہ کا نام، اللہ کا نام لینے سے جو شخص منع کرے گا لوگوں کو مساجد سے، یعنی نماز پڑھنے سے، اذان سے، تو اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ اور کیا دوسرا کیا کام کرے گا، وسعی، اور وہ کوشش کرے، فی خرابہا، ان مسجدوں کو ویران کرنے کی، اس سے بڑا ظالم بھی کوئی بھی نہیں۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، ما کان لہم، کہ نہیں ہے ان کے لیے، ان یدخلوہا، کہ وہ داخل ہوں مسجد میں، الا مگر خائفین، ڈرتے ہوئے۔ اور جو ایسا کرے گا، مسجد سے منع کرے گا، مسجد کو ویران کرے گا، لہم ان کے لیے فی الدنیا، دنیا میں خزی، رسوائی ہے، ولہم، اور ان کے لیے فی الآخرت، آخرت میں عذاب عظیم، دردناک عذاب ہے۔ دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے کیا ہے، دردناک عذاب۔ ان دو آیتوں میں جو ہم نے کل پڑھنی ہے، للہ المشرق والمغرب، ان میں دو اہم مسئلوں کا بیان ہے۔ جو پہلی آیت ہے یہ ایک خاص واقعہ متعلق نازل ہوئی، ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ۔ واقعہ کیا ہے جی؟ واقعہ یہ ہے کہ زمانہ اسلام سے پہلے جب یہودیوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر ڈالا، تو روم کے نصارہ نے ان سے انتقام لینے کی خاطر عراق کے ایک مجوسی بادشاہ تھا، یعنی اس مجوسی بادشاہ کے ساتھ مل کر اپنے بادشاہ تیتوس کی سرگردگی میں شام کے بنی اسرائیل پر حملہ کر دیا اور ان کو قتل اور غارت کیا، اور تورات کے نسخے بھی جلا ڈالے۔ بیت المقدس میں انہوں نے کیا کیا کہ بہت ساری نجاسات اور خنزیر ڈال دیے، اس کی عمارت کو خراب اور ویران کر دیا، بنی اسرائیل کی قوت اور شوکت کو انہوں نے بالکل پامال اور ختم کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک بیت المقدس اسی طرح ویران اور منہدم پڑا رہا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب شام اور عراق فتح ہوئے تو آپ کے حکم سے بیت المقدس کی دوبارہ تعمیر کرائی گئی۔ زمانہ دراز تک پورا ملک شام اور بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں رہا، پھر ایک عرصے کے بعد بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے سے نکل گیا، اور تقریباً 100 سال یورپ کے عیسائیوں کا اس پر قبضہ رہا۔ پھر 6 صدی ہجری میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے پھر اس کو فتح کیا۔ تو رومی نصارہ کی اس گستاخانہ حرکت پر، جو انہوں نے تورات کو جلا دیا تھا اور بیت المقدس کو خراب اور ویران کر کے اس کی بے حرمتی کی تھی، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، کہ جو اللہ کی مسجدوں میں جانے سے روکے گا، نماز اور اذان دینے سے، اللہ کا نام لینے سے، اس کا ذکر کرنے سے روکے گا، چاہے ظاہری طور پر روکے یا چاہے لوگوں کے روکنے کا سبب بنے، دونوں اس میں شامل ہیں، اس سے بڑا ظالم کوئی بھی نہیں جو مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کرے گا۔ اب یہ قول مفسر القرآن حضرت عبداللہ ابن عباس کا ہے کہ یہ آیت جو ہے نا، یہ روم اور نصارہ کی اس گستاخانہ حرکت پر نازل ہوئی تھی، اور حضرت ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ اور دوسرے مفسرین نے اس آیت کا شان نزول یہ بتلایا ہے کہ جب مشرکین مکہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واقع حدیبیہ کے وقت مسجد حرام میں داخل ہونے اور طواف کرنے سے روک دیا تھا، تو یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ بہت بڑے ظالم ہیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھیوں کو روک دیا حرم میں داخل ہونے سے۔ ابن جریر نے پہلی روایت کو اور ابن کثیر رحمہ اللہ نے دوسری کو ترجیح دی ہے۔ بہرحال آیت کا شان نزول تو مفسرین کے نزدیک ان دونوں واقعوں میں سے کوئی خاص واقعہ ہے، مگر اس کا بیان عام لفظوں میں ایک مستقل ضابطہ اور قانون کے الفاظ میں فرمایا گیا ہے، تاکہ یہ حکم صرف انہی نصارہ اور مشرکین وغیرہ کے لیے مخصوص نہ سمجھا جائے،
بلکہ تمام اقوام عالم کے لیے عام رہے کہ یعنی تمام لوگوں کے لیے یہ حکم عام ہے کہ آج بھی جو اللہ تعالیٰ کی گھر میں لوگوں کو داخل ہونے، نماز پڑھنے، وہاں اللہ کا ذکر کرنے سے روکے گا تو وہ ظالم ہوگا۔ وہ کیا ہوگا؟ ظالم ہوگا۔ یہ صرف حکم ہونے کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس آیت میں خاص بیت المقدس کا نام لینے کے بجائے مساجد اللہ فرمایا۔ مساجد اللہ فرما کر تمام مساجد پر اس کا حکم عام کر دیا کہ یہ نہیں کہ صرف ان مساجد میں روکنے سے ظالم بنے گا، کسی اور مسجد میں یہ حکم لاگو نہیں ہوگا۔ تمام مسجدیں جو ہیں وہ برابر ہیں حکم میں۔ اور آیت کا مضمون یہ ہو گیا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی کسی مسجد میں لوگوں کو اللہ کا ذکر کرنے سے روکے یا کوئی ایسا کام کرے جس سے مسجد ویران ہو جائے تو وہ بہت بڑا ظالم ہے۔ مساجد اللہ کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ ان میں جو شخص داخل ہو ہیبت اور عظمت اور خشوع اور خضوع کے ساتھ داخل ہو، ایسے جیسے کسی شاہی دربار میں داخل ہو۔ تو یہ مسجد کے آداب اس آیت کے اندر ما کان لہم ان یدخلوہا الا خائفین، ان کے اندر جو ہے وہ مسجد کے آداب بیان ہوئے ہیں۔ اب مسجد کی کیا کیا آداب ہیں، کس طرح مسجد میں جانا چاہیے، اور روکنے والوں سے کون کون مراد ہیں، کون سے وہ کام کریں گے کہ وہ مسجد سے روکنے والے ہوں گے، تو انشاءاللہ اس پر ہم کل بحث کریں گے، چونکہ ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی، تو اس لیے آج ہم انہی الفاظ پر اختتام کرتے ہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔